اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم والسارق والسارقة چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما پس کاٹو تم دونوں کے ہاتھ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ ان کی کمائی کی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ پس جس شخص نے توبہ کر لی اس کے حق تلفی کرنے کے بعد وَأَصْلَحَ اور سنور گیا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ کے لیے ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی حکومت يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ سزا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اور معاف کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں بغاوت اور ڈکیتی کی سزا کے بعد اب چوری کی سزا بیان فرماتے ہیں چوری کی سزا پونچے سے دایاں ہاتھ جدا کرنا ہے، یہ پونچا کہلاتا ہے، یہ پونچا ہے، پونچے سے دایاں ہاتھ جدا کرنا ہے۔ پہلے دوران خون بند کر دیا جائے گا، پھر ہاتھ سن کر لیں گے، پھر کاٹ دیں گے، پھر علاج کریں گے، جب ہاتھ درست ہو جائے گا تو اس کو رخصت کر دیں گے۔ چوری کی تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ یہ سزا اس صورت میں نافذ کی جاتی ہیں کہ جب چوری کی حقیقت اور شرائط متحقق ہوں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، چرایا ہوا مال کسی فرد کا یا جماعت کا ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی نہ اس میں ملکیت ہو اور نہ اس کی ملکیت کا کوئی شبہ ہو۔ نمبر 2، مال محفوظ ہو، مقفل ہو، یا ایسی جگہ ہو جہاں نہ آنے کی اجازت ہو اور نہ مال لینے کی اجازت ہو۔ نمبر 3، بے اجازت لے، اگر اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر حد جاری نہیں ہوگی۔ نمبر 4، چپکے سے لے، اعلانیہ لینا یہ سرقہ نہیں ہے، غصب ہے۔ اعلانیہ مال لینا یہ غصب ہے، یہ سرقہ نہیں ہے۔ نمبر 5، قیمتی چیز لے، یعنی عرفاً جو چیزیں یا شرعاً جو چیزیں معمولی سمجھی جاتی ہیں ان کا لینا سرقہ نہیں ہے۔ اور نمبر 6، بقدر نصاب مال چرائے، اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جن صورتوں میں حد جاری نہیں ہوتی ان میں بھی قاضی اپنی ثوابدید پر تعزیر کرے گا، کیونکہ کسی کا مال بے اجازت لینا حرام ہے۔ اب سرقہ کا نصاب کیا ہے، کتنی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک سرقے کا نصاب 1/4 دینار یا 3 درہم ہے، اور احناف کے نزدیک 1 دینار یا 10 درہم ہے۔ اب یہ بات جاننی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کہ کتنی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا کوئی اندازہ مروی نہیں ہے، صرف یہ مروی ہے کہ ایک شخص نے ڈھال چرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ پھر اس ڈھال کی قیمت کا اندازہ کرنے میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا۔ 1/4 دینار بھی اس ڈھال کا اندازہ کیا گیا، 3 درہم بھی اور اس کے علاوہ بھی۔
اور ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم نے اس ڈھال کا اندازہ 10 درہم کیا۔ اس کے علاوہ ایک ضعیف روایت میں یہ ارشاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مروی ہے، لا قطع الا فی 10 دراہم، یعنی 10 درہم میں ہی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ احناف نے اس روایت کو اور ابن عباس وغیرہ نے جو ڈھال کی قیمت کا اندازہ کیا ہے اس کو اپنی دلیل کے طور پر لیا ہے۔ یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، 4 دینار اور 3 درہم والی روایت اصح ما فی الباب ہے، مگر احناف نے یہ والی روایت لی ہے، لا قطع الا فی 10 دراہم۔ تو احناف نے یہ روایت 2 وجہ سے لی ہے۔ ایک تو یہ کہ 4 دینار اور 3 درہم والی روایات 10 درہم والی روایت کے ضمن میں خود بخود آ جاتی ہیں، اس لیے ان پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اور دوم، حدود میں احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو صورت حد کو ہٹانے والی ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ مثلا ایک شخص نے 5 درہم چرائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب فرض کرو کہ نفس الامر میں قطعیت کی سزا لازم نہیں تھی، تو اس وجہ سے کہ نصاب سرقہ 10 درہم ہے تو حد جاری کرنے میں غلطی ہوئی۔ اور اگر نفس الامر میں قطعیت کی سزا لازم تھی پھر بھی ہاتھ نہ کاٹا گیا تو یہ حد جاری نہ کرنے میں غلطی ہوئی، اور یہ بہتر ہے۔ یہ حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حدود کو ہٹاؤ۔ اگر مجرم کے لیے بچنے کی کوئی راہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حاکم معاف کرنے میں غلطی کرے یہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اگر معاف کرنے میں غلطی کر دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اس لیے احناف نے 10 درہم نصاب کو تجویز کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی دیت تو 500 دینار ہے، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ 500 دینار اس کی دیت ادا کرے گا، تو پھر 10 درہم یا 1 دینار چرانے میں ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تو کم سے کم نصاب تو پھر 500 دینار ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہاتھ امین تھا، امانت دار تھا، وہ قیمتی تھا، جب چوری کر لی تو یہ ہاتھ خائن ہو گیا، اس لیے خائن ہاتھ بے قیمت ہوتا ہے، اس لیے اس کا نصاب جو ہے وہ 10 درہم رکھا گیا ہے۔ حد وہ شرعی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اس میں رو رعایت اور تبدیلی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ایسی سزائیں صرف 4 ہیں: زنا کی سزا، چوری کی سزا، تہمت لگانے کی سزا اور شراب پینے کی سزا۔ زنا کی سزا، چوری کی سزا اور تہمت لگانے کی سزا، ان 3 سزاؤں کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، اور چوتھی جو ہے یعنی شراب پینے کی سزا، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ان 4 جرائم کے علاوہ جو دیگر جرائم ہیں ان کی سزائیں قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہیں، اور یہی وہ 4 سزائیں ہیں جن کے بارے میں اغیار اور دانشور شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑی سخت، بے شک اسلام میں بڑی سخت سزائیں، بے شک یہ سخت سزائیں ہیں، مگر ان کو جاری کرنے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے، کیونکہ ان سزاؤں کا ہوا ایسا ہے کہ شیطان صفت لوگ سہمے رہتے ہیں، اور سزا سے بہتر سزا کا ہوا ہے۔ پھر جو سزا جتنی مشکل ہے اس کا ثبوت بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ زنا تو برسر عام نہیں کیا جاتا، تو بس اس کا ثبوت بھی مشکل ہے، اس لیے سزا جاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ آپ سعودیہ اور یورپ و امریکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں، آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ یہ ہلکی اور سخت سزاؤں کا اثر ہے کہ سعودیہ میں سخت سزائیں ہیں تو وہاں جرائم کا تناسب بہت نہ ہونے کے برابر ہے، اور امریکہ کے اندر چونکہ ہلکی سزائیں دی جاتی ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں کھلے عام ریپ ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے۔ چور سزا جاری ہونے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اسی طرح ہر حد جاری کیا ہوا جب توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ البتہ احناف کے نزدیک محدود اور حد قذف جس پر جاری کی گئی ہو، محدود در قذف، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی بھی اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی،
کیونکہ اس کی گواہی قبول نہ کرنا یہ اس کی سزا کا حصہ ہے۔ آیت کریمہ سن لیں، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، بس دونوں کے ہاتھ کاٹو ان کی بد کرداری کے بدلے میں اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والے ہیں، وہ زبردست ہیں جو چاہیں سزا تجویز کریں، اور اس سزا میں بڑی حکمت ہے کہ جو بھی کٹا ہوا ہاتھ دیکھے گا وہ چوری کی ہمت نہیں کرے گا، اور لوگ کٹے ہوئے ہاتھ والے کو دیکھ کر اپنے سامان کی حفاظت کریں گے۔ تو آگے فرمایا، پس جو شخص اپنی غلط کاری کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدود جو ہے یہ زواجر ہیں، کفارات نہیں ہیں، اس لیے گناہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ فرمایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، جسے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔